کہ اس میں آگے بڑھنے کے راستے بالکل نظر نہیں آتے۔ ایک انتہائی مناسب اور بیلنسڈ بجٹ پیش کرنے پر حفیظ شیخ صاحب، ہمارے حماد اظہر صاحب اور ان کی پوری فائنینشیل ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ان حالات میں بھی اگر ملک کی گاڑی چلتی رہے تو بلا شبہ یہ مستحق عمل ہے، مبارکباد کا مستحق عمل ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس بجٹ کے باوجود بھی ہمیں بے جا تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم مختلف چیلنجز کا سامنا بھی کریں گے، تعمیری تنقید کی بجائے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا نشانہ بھی بنیں گے، لیکن ہم نے اپنے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور کسی بھی بے جا تنقید اور کسی بھی قسم کے اندرونی اور بیرونی دباؤ ہمارے قدم نہیں روک سکتے۔ یہ بجٹ صرف اس وقت نہیں آیا جب پاکستان کو معیشت کے مختلف ٹریپس میں پھنسانے والے کوئی تماشا دیکھنا چاہتے تھے، بلکہ کووڈ-19 کی وبا کے اثرات بھی واضح طور پر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس صورتحال میں وزیر اعظم پاکستان نے وہ بہت مشکل فیصلے کیے، انپاپولر ڈیسیجنز لیے، جو کہ اس وقت شاید کوئی اور نہ لیتا اور صرف اپنا ووٹ بینک بچاتا۔ لیکن اسپیکر صاحب، ایک لیڈر میں اور ایک سیاستدان میں جو فرق ہے وہ ہم سب نے دیکھا۔ اس وبا اور اس سے نکلتے ہوئے خطرات اور چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے جس جانفشانی سے NCOC کی ٹیم کام کر رہی ہے اور ایک تھینک لیس جاب کی صورت میں تنقید کا نشانہ بھی بن رہی ہے، ضروری ہے کہ ان کی کوششوں کو بھی سراہا جائے۔ وہ تمام لوگ جو فرنٹ لائن پر اس وبا سے لڑ رہے ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، جینیٹوریل سٹاف، ان سب کو اس فلور سے خصوصی سلام پیش کرتی ہوں۔ ان کی قربانیاں اس قوم کی تاریخ کا حصہ بن رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ ان 70 سالوں کی نادانیوں اور ہماری پالیسیز نے ہمیں ایسے دوراہے پر کھڑا کیا ہے جہاں اس کرائسس کے دوران بیسک ہیلتھ فیسلٹی ہماری بری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے۔ کاش ہمارے سیاستدانوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو اپنا سمجھا ہوتا تو اس وقت یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اسپیکر صاحب، جہاں ہیلتھ ورکرز نے فرنٹ لائن سولجرز بن کر اس وبا کا مقابلہ کیا، وہاں ہمارے اساتذہ اور محکمہ تعلیم میں کام کرنے والے بھی کہیں پیچھے نہیں رہے۔ ان غیر معمولی حالات میں فیڈرل ایجوکیشن منسٹری نے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کی قیادت میں نیشنل کوہیژن اور انٹیگریشن کے لیے ایک لیڈرشپ رول پلے کیا اور صوبوں کو ساتھ لیتے ہوئے ایجوکیشن ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز تھے ان پر کنسنسس بلڈ اپ کیا۔ اس کے لیے میں صوبوں کی بھی بے انتہا مشکور ہوں کہ جہاں ایجوکیشن کا معاملہ آیا وہاں سب نے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے متفقہ فیصلے کیے۔ فیڈرل ایجوکیشن منسٹری نے صوبوں کے ساتھ مل کر کووڈ-19 کے ٹائم کے لیے نیشنل ایکشن پلان ایجوکیشن کے لیے دیا، جس میں رسپانس، ریکوری اور ریزیلینس کو سامنے رکھا گیا، اور اس میں بھی صوبوں نے ایک انتہائی متحرک رول پلے کیا۔ پوسٹ کووڈ ایجوکیشن ڈائنامکس، جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اب بہت چینج ہو رہی ہیں، اس بدلتی صورتحال کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے اور مزید ابھی پائپ لائن میں بھی ہیں، جیسا کہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے ڈسٹنس لرننگ۔ اس میں ٹیلی اسکول ٹی وی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور 5 سے 15 سال کے بچوں کے لیے جو KG سے کلاس 12 تک کے لیے مختص ہے پورا چینل، وہ بڑی کامیابی سے یہ اس وقت چل رہا ہے۔ ریڈیو پر کام ہو رہا ہے جو کہ چند دن میں مزید شروع ہو جائے گا، اور مزید ایک آدھ دن میں انوگریشن ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی بھی ہو جائے گی۔ اسپیکر صاحب، CDWP میں بھی ہم نے صوبوں کی مشاورت کے ساتھ کچھ پروپوزلز دیے ہیں اور اب اس انتظار میں ہیں کہ ان پر بھی کام شروع ہو سکے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، قومیں چیلنجز سے نبرد آزما ہو کر ہی مضبوط اعصاب کے ساتھ تعمیر و ترقی کے راستے پر چلتی ہیں۔ میرا مقصد اس اظہار خیال سے کسی کو بھی بے جا تنقید کا نشانہ بنانا نہیں، بلکہ اس بات کا احساس دلانا ہے کہ ہمارا کلیکٹیو کانشنس ہمیشہ ہمارے کلیکٹیو ایشوز پر ایک زبان ہو کر بات کرے۔ پاکستان کو بھی پچھلے 20 سال سے دہشت گردی، ہمسایہ ممالک کی جارحیت اور اپنوں کی بے حسی نے بے تحاشا چیلنجز کا سامنا کرنے پر مجبور کیا ہے، مگر الحمدللہ ہم اس وقت دہشت گردی کے خلاف اپنی فتح کے بعد ان تمام چیلنجز سے بھی نمٹ رہے ہیں جنہوں نے پچھلے 20 سال سے ہمیں تنگ کیے رکھا، چاہے وہ افغانستان کا معاملہ ہو یا کشمیر کا، ہندوستان کا ہو یا CPEC کا، بیرونی اور اندرونی میڈیا آنسلاٹ ہو یا نوجوانوں کے دماغوں کو کولونائز کر کے ان کو پاکستان کی اساس سے دور کرنے کا عمل۔ ان تمام چیلنجز کا ادراک کرتے ہوئے ہمیں خود کو ہر قسم کی پرسنل افیلیشن سے اوپر ہو کر پاکستانی بن کر جواب بھی دینا ہوگا اور خود میدان عمل میں آنا ہوگا۔ آج ہمارے خطے میں ایک فاشسٹ حکمران ہے جو ہمارے ہمسایہ ملک کا وزیر اعظم ہے۔
اس کی جماعت کی پالیسیوں کی وجہ سے جس طرح ہم آہستہ آہستہ جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، ضروری ہے کہ وقت آنے سے پہلے ہم اپنی خارجہ پالیسی کے پیچھے کھڑے ہوں اور اس افریاد کے سامنے بند باندھیں۔ اس وقت بھارت ایک طرف چین سے مار کھا رہا ہے تو دوسری طرف توپوں کا رخ ہماری طرف کیے بیٹھا ہے۔ روزانہ LOC پر جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے میں تقریباً 52 پڑھے لکھے کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسپیکر صاحب، اس وقت ملک کی پارلیمان پر اور ان مظلوموں اور خصوصاً کشمیری نوجوانوں کی نظر لگی ہوئی ہے کہ ہم کیوں خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ حکومت اور وزارت خارجہ پر تنقید کی بجائے دو لفظ ان کے حق میں ہی بول دیں۔ کشمیر کے معاملے پر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بجائے پارلیمنٹری ڈپلومیسی کا استعمال کرتے ہوئے ہم کشمیر کا مدعا پوری ہمیں شد و مد سے اٹھانے کی ضرورت ہے۔ افغانستان سے جس طرح بھارت آخری راؤنڈ میں کمرے سے باہر بیٹھا ہے، اس پر ہماری افواج، ہمارے ادارے، ہماری خارجہ پالیسی کے معمار سب بہترین شاباش کے مستحق ہیں۔ ایک طویل صبر آزما اور تھکا دینے والی جنگ کے بعد آج ہم اس مقام پر ہیں کہ دنیا کے بڑے ممالک اس وقت پاکستان کو اپنا سہارا سمجھ رہے ہیں۔ دوسری طرف بھارت ہے جس نے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی ہر کوشش کی، کلبھوشن جیسے اسپائس کے ذریعے، کبھی TTP، کبھی ISIS، تو کبھی کسی سب نیشنلسٹ تنظیم کے ذریعے جو معصوم پشتون اور بلوچ ذہنوں کو گندا کر کے پاکستان کے خلاف کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ آج خود خطے میں آئسولیٹ ہوا بیٹھا ہے۔ نیپال، چائنا، افغانستان سب اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس وقت ہمارا نوجوان اداروں سے لڑوایا جا رہا ہے، کہیں مذہب کا نام استعمال کر کے، کہیں سیکٹیرین کارڈ استعمال کر کے، اور کہیں اس کو پاکستان کی تاریخ کو مس کر کے پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ کہیں اس کو حقوق کے نام پر ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس سب میں خاموش تماشائی بننے کی بجائے آئیں اور اپنے اپنے حصے کا دیا جلائیں۔ اسپیکر صاحب، زخموں پر مرہم رکھنا، مسائل کا حل ڈھونڈنا اور لوگوں کو ریاست سے جوڑے رکھنا، یہ ہم سیاسی لوگوں کا بنیادی کام ہے۔ کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے؟ ہم نے اس قوم کا ولولہ دیکھا جب 2005 کا زلزلہ آیا۔ ہم نے سیلاب زدگان کے لیے ان کا درد اور عمل دیکھا۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف ان کا ریزالو دیکھا۔ ہم نے اس وبا میں بھی آگے بڑھ کر اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا دیکھا۔ اگر ایسی قوم کو بھی ہم پازیٹیولی انگیج نہ کر سکیں تو پھر ہماری سیاست کس کام کی؟ اسپیکر صاحب، جناب اسپیکر، اس سے یہ معاملہ بھی سامنے آتا ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچنے کے لیے طاقت کا مرکز کسی ایک ذات، خاندان اور ادارے کے رحم و کرم پر نہ ہو، بلکہ ہمارا سیاسی نیٹ ورک اس قابل ہو کہ وہ افیکٹو ایڈمنسٹریشن میں تبدیل ہو کر لوگوں کی خدمت پر معمور ہو سکے، اور جہاں فنڈز کی صحیح ایلوکیشن اور ڈیزرونگ لوگوں تک اس کی آؤٹ ریچ ممکن ہو سکے۔ پوری دنیا میں ایڈمنسٹریٹو ایکسلنس حاصل کرنے کے لیے ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور کا فارمولا اپنایا جاتا ہے تاکہ فنڈ سے لے کر ان کی ترسیل اور ان کو استعمال کرنے کا ایک بہترین میکنزم ہو، جہاں ایک عام آدمی اپنے مسائل کے حل کے لیے شکرگڑھ سے چل کر لاہور نہ آئے بلکہ اس کے دروازے پر اس کو ہر چیز مہیا ہو۔ اس کے لیے ڈیولوشن آف پاور کو جس قدر زہر بحث لایا جائے کم ہے، جس قدر ہم اس کے پروز اور کونس پر تھریڈ بیئر بحث کریں، اس قدر ہم اچھے حل کے ساتھ لوگوں کی خدمت کر سکیں گے۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں اپنے علاقے شکرگڑھ، جہاں کی میں بیٹی ہوں، وہاں کے مسائل کا کچھ ذکر کرنا چاہوں گی۔ شکرگڑھ اس وقت سکھ بھائیوں کی یاترا کی وجہ سے ایک ٹورسٹ اسپاٹ بن چکا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ وہاں ٹوٹی سڑکیں ایسا منظر پیش کرتی ہیں جیسے یہ جنگ زدہ پسماندہ علاقہ ہو۔ سیوریج کا کوئی مؤثر نظام نہ ہونے کی وجہ سے یہ خوبصورت قصبہ جہاں بھی آبادی زیادہ ہے وہاں پر ایک تعفن زدہ علاقہ لگتا ہے۔ کسان کو منڈی تک پہنچنے کے لیے بھی سخت مشکلات کا سامنا ہے اور ان سڑکوں کی مرمت کی اشد ضرورت ہے۔ پاسپورٹ کا منظور شدہ دفتر آج تک نہیں چل سکا، نادرا کا دفتر اپروو ہونے کے باوجود ابھی تک فعال نہیں ہو سکا، اور ٹرانسپورٹ کی اگر بات کی جائے تو کوئی بھی وہاں پہ مؤثر اور باعزت ٹرانسپورٹ میسر نہیں ہے۔ میں شیخ رشید صاحب سے جب بھی ملتی ہوں ان سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ نارووال سے شکرگڑھ کا ٹریک موجود ہے، صرف اس روٹ کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اسپیکر صاحب آخری اب میں ان سے دوبارہ درخواست کرتی ہوں کہ اس ٹرین کے روٹ کو بحال کر دیں تو ہزاروں لوگ جو وہاں سے روز کمیوٹ کرتے ہیں وہ ان کو دعائیں دیں گے۔ اس کے علاوہ اسپیکر صاحب، تحصیل کی توسیع کی وجہ سے گیس کی فراہمی بہت سے علاقوں تک نہیں ہے اور یہ بھی ایک شدید حل طلب مسئلہ ہے۔ ٹرانسفارمرز آبادی بڑھنے کی وجہ سے ضرورت ہے کہ مزید لگیں، اور مجھے امید ہے کہ ان معاملات کو متعلقہ وزارتیں ضرور سنیں گی اور شکرگڑھ کے عوام کو ان کے جائز حقوق ملیں گے۔ جناب اسپیکر، آخر میں میرا پیغام تمام سیاسی ورکرز اور لیڈرشپ کے لیے ہے،
آپ اپنے مسائل کے لیے لڑیں، سیاسی معاملات جاری رکھیں، لڑائیاں جاری رکھیں، مگر پاکستان کے وہ معاملات، وہ اسٹریٹجک معاملات جن پر آپ کا اکٹھا ہونا اور آواز بلند کرنا از حد ضروری ہے، وہاں اکٹھے ہوں اور عملی میدان میں آنے کی ذمہ داری اٹھائیں۔ کشمیر کا معاملہ ہو، نوجوانوں کے ذہنوں کو کسی بھی طریقے سے کالونائز کرنے کا معاملہ ہو، صحت ہو یا تعلیم کا معاملہ، اس کو ایڈریس کرنے کی ذمہ داری ہم سب پر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو جی محترم جناب رمیش لال صاحب جی۔